خیر ہم لوگ داستان پڑھ رہے تھے کہ کربل کا تھا مثنوی ہے نا، مثنوی ہے کہ کیا ہے؟ داستان ہے نا، کوئی کچھ بول نہیں رہا ہے۔ عبدالرب کیا ہے؟ داستان بول ہی نہیں رہی ہے۔ چلیے خیر یہ ہے عنوان فضل علی فضلی کی حیات و خدمات اور کربل کتھا کا تجزیاتی مطالعہ۔ تو ہم یہی جان گئے کہ کربل کتھا کے مصنف کا نام کیا ہے؟ فضل علی فضلی۔ اور کربل کتھا کیا ہے؟ تو کربل کتھا کے بارے میں ہم جان گئے کہ ایک داستان ہے، داستان کے ہم اغراض و مقاصد اور داستان کی تعریف کو ہم اچھے سے پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ تمہیدی باتیں ہیں، ہم ایک بتا دیں آپ کو کہ یہ معراج العاشقین کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اس کے مصنف ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ معراج العاشقین خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی نہیں ہے، بلکہ سید محمد حسینی کی کتاب ہے۔ کسی کتاب ہے؟ سید محمد حسینی کی۔ اب ہم آگے پڑھیں گے، چلیے۔ فضل علی فضلی حیات اور خدمات اور کربل کتھا کا تجزیاتی مطالعہ۔ مخدوم شاہ حسینی، ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ کربل کتھا کے مصنف کے بارے میں محدود معلومات ہماری کتابوں میں مذکور ہیں۔ ان کا نام فضل علی تھا اور فضلی ان کا تخلص تھا۔ ایک شعر میں ان کا نام اور تخلص ایک ساتھ آیا ہے۔ نام اوس کا جو ہے گا فضلی علی یا فضل علی، اور تخلص کرے ہے وہ فضلی، فضل علی ہونا چاہیے، ہمارے سر بتاتے ہیں ساکن۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ کربل کتھا کی تحریر کے وقت ان کی عمر 22-23 برس کی تھی۔ تو اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کب ان کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ جب 1722-23 1722-23 یا 32-33 1732-33 ٹھیک ہے میں لکھی ہے۔ اس لحاظ سے ان کی سالگرہ 1710-1711 ہو سکتی ہے۔ تخمینہ لگایا گیا، اندازہ لگایا گیا ہے۔ کربل کتھا کے تعلق سے فضلی نے لکھا ہے کہ 1749 یا 1748 میں نظر ثانی کی تھی۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 38-29 برس تک ضرور زندہ رہے تھے۔ ورنگیلے کے عرف سے مشہور محمد شاہ اور اس کے بیٹے احمد شاہ کے ہم عصر تھے۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ کس بادشاہ کے ہم عصر تھے؟ یہ سوال آ سکتا ہے۔ رنگیلے کے عرف سے مشہور محمد شاہ اور اس کے بیٹے احمد شاہ کے ہم عصر تھے۔ فضلی نے اپنی کتاب کے دیباچے میں محمد شاہ کا ذکر نظم و نثر دونوں میں کیا ہے۔ فضلی نے جس وقت کربل کتھا پر نظر ثانی کی تھی اس وقت محمد شاہ وفات پا چکا تھا۔ دیکھیے، اس کا بیٹا احمد شاہ تخت نشین تھا۔ یعنی اب یہ اس طرح یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے باپ کے زمانے میں۔ باپ کون ہوتا ہے؟ محمد شاہ، اور نظر ثانی کی ہے احمد شاہ کے زمانے میں۔ فضلی نے اسی مناسبت سے نظر ثانی کرتے وقت کتاب کی ابتدائیے میں اضافہ کر کے احمد شاہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہی احمد شاہ ہے جس کی آنکھوں میں عماد الملک نے سلائی پھیر دی تھی اور قید میں ہی ان کی موت ہوئی تھی۔ اس پر ایک میر کا شعر ہے، کسی کو یاد ہے کا کہ ہم نے ان آنکھوں میں سلائی پھیرتی دیکھی جن کے کس طرح ہے کہ مطلب جس کے غبار سے سونے چاندی ہوتے تھے، ان آنکھوں میں ہم نے سلائی پھیرتی دیکھی۔ چلیے آگے آ جائیے۔ کہہ رہے کہ وہی احمد شاہ جس کی آنکھوں میں عماد الملک نے سلائی پھیر دی۔ ٹھیک ہے،
اور قید میں ہی اس کی موت ہوئی تھی. کس کی موت؟ احمد شاہ کی موت. فضلی کے آباء و اجداد کے بارے میں کچھ خاص معلومات حاصل نہیں ہو سکی. البتہ فضلی نے نواب شرف علی خاں کا ذکر اپنی کتاب میں بڑی عقیدت و محبت سے کیا ہے. فضلی نے انہیں اپنا قبلہ حقیقی اور کعبہ حقیقی لکھا ہے. مختار الدین آرزو اور مالک رام کی مرتب کردہ کربل کتھا کے مقدمے میں درج ہیں. دیکھیے کیا مقدمہ ہے. فضلی نے جس طرح نواب شرف علی خان کا ذکر کیا ہے اس سے یقین ہوتا ہے کہ وہ ان کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، بلکہ گما گزرتا ہے کہ وہ شاید ان کے والد تھے. فضلی نے پہلے انہیں اپنا قبلہ شہاں کے کوہل جواہر تھی خاک. پڑھو تو اس شعر کو پڑھو. شہاں کے کوہل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھیرتے سلائیاں دیکھیں. دیکھیے خاک پا اور جو ہے کہ پھر سے پڑھے پہلا مصرع. شہاں کے کوہل جواہر تھی خاک پا جن کی، کوہل انہی جواہر. کی آنکھوں کوہل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھیرتے سلائیاں دیکھیں. کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جس عیش پرستی میں رہتا ہے اور جس خوش باسی کی زندگی بسر کرتا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ تخت پلٹ جاتا ہے، حکومتیں پھر جاتی ہیں اور پھر اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی جاتی ہیں. یہ زندگی ہے اور یہاں اتار چڑھاؤ اسی کا نام ہے. سمجھ گئے؟ آئی. فضلی نے پہلے انہیں اپنا قبلہ حقیقی اور کعبہ حقیقی لکھا، پھر نواب بابا کہا اور دعا کی کہ خدا سایہ بلند پایہ اوس غلام دوازدہ امام کا مجھ آسی رہی کی سر پر سلامت رکھے. پھر آگے ان کے لیے قبلہ گاہ کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ سب باتیں بالخصوص بابا اور قبلہ گاہ کے الفاظ پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ ان کے والد تھے. فضلی کی کتاب کے مطالعے کے بعد ان کی تعلیم و تربیت سے متعلق جو باتیں محققین نے درج کی ہیں ان میں بعض اہم معلومات یہ ہیں کہ فضلی کو فارسی زبان سے اچھی آگاہی تھی. ترجمے میں گرچہ کہیں کہیں چوک ہوئی ہے لیکن اس فن سے واقف تھے. قرآن و حدیث، سیرت و تاریخ اسلام کا مطالعہ اچھا تھا اور عربی زبان بھی پڑھنے اور سمجھنے کی حد تک جانتے تھے. عربی لکھتے ہوئے البتہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. قرآن کی آیات اور احادیث بھی کثرت سے یاد تھیں جن کا استعمال انہوں نے اپنی نثر میں انتہائی خوش اسلوبی سے استعمال کیا ہے. شعر و شاعری سے گہری واقفیت رکھتے تھے. متعدد مقامات پر انہوں نے فارسی اشعار کا خوبصورت منظوم ترجمہ کیا ہے. کربل کتھا کے مرتبین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کی منقبت پر انتہائی اثر اور دل دہلا دینے والے مرثیے لکھے ہیں. 51 بند پر مشتمل سکینہ کا مرثیہ، حضرت زینب کی زبانی، حضرت حسین کا مرثیہ اور حضرت شہر بانو کا علی اصغر کا ماتم ایسے اشعار سے پر ہیں جن میں جذبات کی گہرائی اور اثر انگیزی بلا کی ہے جسے کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آگے آ جائیے تھوڑا سا اور دیکھ لیجیے. جمیل جالبی کے مطابق مرثیوں کی ارتقاء کی تاریخ میں فضلی کی ان مراثی کا مطالعہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے. فضلی شیعہ تھے اور ان کی عمر کا بیشتر حصہ بقول خواجہ احمد فاروقی بیان روایات شہادتیں میں گزرا. محققین نے لکھا ہے کہ گمان غالب ہے کہ ان کا تعلق سادات بارہا سے تھا اور ان کے خاندان والے چھپ کر تعزیت داری کرتے تھے. یہ ان کی کچھ ذاتی احوال ہیں جو جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر کوئی زیادہ دیندار ہوتا ہے تو اس کی تحریروں میں دینداری کا جھلک نمایاں طور پر ظاہر ہوتا ہے. کوئی بیزاری کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس کی تحریریں بھی ویسی ہوتی ہے. تو کربل کتھا کے مصنف فضل علی فضلی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ ایسے سوچتے تھے. چلیے اب دوسرا پڑھیے یہاں سے. جی
کربل کتھا کا تعارف۔ کربل کتھا اردو نثر کی ابتدائی کتابوں میں سے ہے۔ فضل علی فضلی نے پہلی بار 1732-33 عیسوی میں یہ کتاب تحریر کی اور 1747-48 عیسوی میں اس کتاب پر نظر ثانی کی اور پھر عوام کے سامنے پیش کیا۔ یہ کتاب فضلی کی طباعت کاوش نہیں ہے بلکہ یہ فارسی کی مشہور کتاب روضۃ الشہداء کا آزاد اردو ترجمہ ہے۔ روضۃ الشہداء کے مصنف ملا حسین کاشفی ہیں۔ اس کتاب کے تعلق سے پروفیسر مختار الدین آرزو لکھتے ہیں، یہ کتاب روضۃ الشہداء کاشفی نے ہرات کے ایک شہزادے مرشد الدولہ والملا والدین عبداللہ المشتہر بسید مرزا کی فرمائش پر 908 ہجری میں مرتب کی۔ مرشد الدولہ والملہ اچھا، مرشد الدولہ والملہ والدین عبداللہ المشتہر بسید مرزا کی فرمائش پر 908 ہجری میں مرتب کی تھی۔ یہ اپنے موضوع پر بہت ہی کامیاب تصنیف ہے، اگرچہ اس میں بعض ضعیف روایتیں بھی داخل ہو گئی ہیں لیکن اس کی مقبولیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایران اور پھر ہندوستان میں روضۃ الشہداء مجالس عزا میں اس کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ مجالس عزا میں اس کثرت سے پڑھی جاتی ہے کہ ایسی مجلسوں کے لیے روزہ خوانی اور پڑھنے والوں کے لیے روزہ خواں کی اصطلاحیں بن گئی ہیں۔ بلا شبہ روضۃ الشہداء ایک مشہور کتاب ہے جس کے متعدد ترجمے ہوئے۔ فضل علی فضلی نے اس کا ترجمہ کیا اور کربل کتھا نام رکھا۔ کربل کتھا روضۃ الشہداء کا مکمل ترجمہ نہیں ہے بلکہ اس کا خلاصہ ہے۔ جس دور میں فضلی نے یہ کتاب لکھی اس عہد میں فارسی زبان کا رواج ختم ہو رہا تھا اور اردو کو دھیرے دھیرے مقبولیت ملنے لگی تھی۔ ایسے میں فضلی نے فارسی کی اس اہم ترین کتاب کو اپنی زبان میں منتقل کیا۔ مولوی کریم الدین نے اپنے تذکرہ طبقات الشعراء میں اس کا نام 10 مجلس لکھا ہے۔ فضل علی نام تخلص فضلی محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں موجود تھا۔ اس نے کتاب 10 مجلس اردو زبان میں قدماء کے محاورات پر لکھی ہے۔ وہ خود کہتا ہے، ان ایام میں میری عمر 22 برس کی تھی۔ اس کتاب کا نام اس نے کربل کتھا رکھا۔ فضلی کے مطابق اس نے یہ کتاب نواب شرف علی خان کی تحریک پر لکھی۔ محققین کا غالب ٹھیک، یہاں تک، اس کے آگے آپ لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں چیز دکھاتا ہوں آپ کو، کہتے ہیں کہ مالک رحم مختار الدین نے مل کر اس کتاب کی اشاعت کروائی اور اس کی جو ہے تدوین کا کام کیا۔ مقدمے پڑھ لیجیے، مقدمہ کیا لکھا ہے اس کو پڑھیے۔ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ بے شک فضلی نے روضۃ الشہداء کے مضامین کو عام فہم اردو ہندی میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن روضۃ الشہداء کربل کتھا کے باہمی مقابلے سے معلوم ہوتا ہے کہ فضلی نے لفظی ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس کے مضمون اور مفاد کو اردو کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی، اس پر اضافہ بھی کیا اور کہیں کہیں انحراف کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ بحیثیت مجموعی کربل کتھا کی عبارت روضۃ الشہداء سے اتنی مختلف ہے کہ اسے بجا طور پر فضلی کی مستقل تالیف قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ چیز ہم جان گئے۔ اچھا، اب ہم اس میں آتے ہیں کہ کربل کتھا کی تدوین اور اشاعت کے بارے میں کیا کیا چیزیں، کیا رائے ہے لوگوں میں۔ اب دیکھ لیجیے اس کو۔ کربل کتھا کی تدوین و اشاعت۔ عزیز طلبہ، ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ فضلی نے اس کتاب کو جب پہلی بار لکھا تو اسے عام نہیں کیا بلکہ مجلس عزا میں سنانے تک محدود رکھا، اور بعد میں جب اس کتاب پر نظر ثانی کی تو مزید کچھ ترمیمات کیے اور کتاب کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا۔ تاریخ میں اس کتاب کا ذکر سب سے پہلے مولوی کریم الدین نے اپنے تذکرہ طبقات الشعراء 1848 عیسوی میں کیا۔ اس کتاب کے کئی اقتباس نقل کیے تھے۔ ان کے پاس اس کتاب کا کوئی نسخہ تھا جہاں سے انہوں نے کئی طویل اقتباسات نقل کیے۔ اس کے بعد جہاں بھی اس کتاب کا ذکر ہوا سب کا حوالہ مولوی کریم الدین کا یہی تذکرہ رہا۔ اس کتاب کا ایک اور نسخہ ڈاکٹر الواس اسپرنگر کے ذخیرے کا حصہ تھا جو جرمنی کی ٹوبنگن یونیورسٹی کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ نسخہ
انہیں مولوی کریم الدین سے ملا۔ مالک رام اور مختار الدین آرزو لکھتے ہیں کہ مولوی کریم الدین ان اسپرنگر کے ممنون احسان تھے کہ جن ایام میں اپنے شرکاء کی مہربانی کی بدولت ان کا کاروبار برباد ہو گیا اور وہ تنگ حال تھے، اسپرنگر نے انہیں دلی کالج کی ترجمہ سوسائٹی کی طرف سے ترجمہ کا کام دیا، جس سے ان کی حالت بہت سدھر گئی۔ چنانچہ کریم الدین اپنا تذکرہ طبقات شورائے ہند اسپرنگر ہی کی فرمائش پر تالیف کیا تھا۔ ناممکن ہے کہ اسپرنگر نے کریم الدین کے پاس کربل کتھا کا اہم اور نادر نسخہ دیکھ کر اشتیاق نہ ظاہر کیا ہو اور اس پر کریم الدین نے اسے ان کی نظر نہ کر دیا ہو۔ اس کتاب کو دریافت کرنے کا سہرا مختار الدین احمد آرزو کے سر جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ سوال کیسے بنے گا بتائیے، اس میں کچھ چیزیں بتائیے۔ سب سے پہلے کس نے دریافت کیا تھا اس کو؟ سب سے پہلے مثال کے طور پر اس کتاب کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ طبقات شورائے ہند میں۔ یہ کتاب کس کے؟ طبقات شعراء میں۔ طبقات شعراء کتاب ہے مولوی کریم الدین کی 1848۔ ایک بات، اسی کتاب میں اس کتاب کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کتاب کہاں سے ملا، کہاں سے ملی؟ یہ کتاب کہاں سے ملی؟ کس نے اس کو ڈھونڈا نکالا؟ ٹوبنگ سے۔ ٹھیک ہے، اچھا، مختار الدین نے ڈھونڈا تھا سب سے پہلے مالک دریافت۔ رام مختار الدین آرزو، ٹھیک ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر اسی طرح قاری قاضی عبدالودود کی فرمائش پر انہوں نے یورپ کے کتب خانوں میں فضلی کی کربل کتھا کو تلاش کیا اور آخرکار ٹوبنگن یونیورسٹی کے کتب خانے میں انہیں یہ جوہر نایاب مل گیا، اور پھر جب 1956 میں یورپ سے واپس آیا تو ان کے ساتھ کربل کتھا بھی ہندوستان پہنچ گئی۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ظاہر ہے کہ ضروری ہے کہ مالک رام اور مختار الدین آرزو کا مرتبہ نہیں ہے۔ آواز کٹ رہی ہے کیا؟ گرف تو نہیں ہے؟ پھر آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے کیا؟ یہ دیکھیے، مالک رام اور مختار الدین آرزو کا مرتبہ متن شائع ہونے سے قبل یہ بات اردو ادب پڑھنے پڑھانے والوں کے درمیان یہ بات کئی لوگوں کے علم میں آ گئی تھی کہ کربل کتھا کا مخطوطہ ٹوبنگن یونیورسٹی کی لائبریری میں ہے۔ ایسے میں پروفیسر خواجہ احمد فاروقی نے بھی ٹوبنگن یونیورسٹی کی کتب خانے سے اس کتاب کا عکس حاصل کیا، پرنٹ لینا۔ اس کی بنیاد اس کی جو ہے کہ کیا کریں کہ اس کے متنوں کو مرتب کر کے سلسلہ اشاعت مخطوطات اردو دہلی یونیورسٹی کے تحت 1961 میں شائع کر دیا اور اس کی کاپی جواہر لال نہرو کو پیشکش کی۔ یہ کام انہوں نے اجلت میں کیا تھا، جسے مالک رام نے ناقص اور نامکمل نسخہ قرار دیا اور لکھا ہے کہ چونکہ خواجہ احمد فاروقی کی مطبوعہ کتاب ناقص تھی اس لیے انہوں نے شائع نہیں کیا۔
اب آواز آ رہی ہوگی، کمنٹ کیجیے گا. ٹھیک، یہ باتیں ہو گئی. اب دیکھیں یہاں سے کربلا کتھا کی بازیافت کا صحرا اس کے سر جاتا ہے، اور یہ کام انہوں نے کس موقع کے کہنے پر کیا. یہ بھی ایک سوال ہے، سوال آتا ہی ہے کہ کس نے تدوین کیا، کس نے اشاعت کی، یہ چیزیں آتی ہیں. 1965 میں مالک رام اور پروفیسر مختار الدین احمد نے کربل کتھا کو مرتب کیا اور اسے انتہائی تفصیلی مقدمہ. اب بھی کٹ رہی ہے، عبدالرب پڑھو یہاں سے. جی، کربلا کتھا کی بازیافت کا صحرا کس کے سر جاتا ہے اور یہ کام انہوں نے کس محقق کے کہنے پر کیا. 1965 عیسوی میں مالک رام اور پروفیسر مختار الدین احمد نے کربلا کتھا کو مرتب کیا اور اسے انتہائی تفصیلی مقدمہ، تعلیقات و حواشی کے ساتھ ادارے تحقیقات اردو پٹنہ سے شائع کیا، اور پھر یہ کتاب برصغیر کی متعدد یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہوئی اور خوب مقبول ہوئی. پروفیسر حنیف نقوی لکھتے ہیں کہ اکتوبر 1965 عیسوی میں ادارے تحقیقات اردو پٹنہ نے ڈاکٹر آرزو اور مالک رام صاحب کا مرتب کیا ہوا نسخہ شائع کر دیا، اور اسی اشاعت کے ذریعے عوام اور اہل علم کو پہلی بار کربلا کتھا سے آشنائی حاصل ہوئی. اس اعتبار سے مرتبین کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب آج تک شائع نہیں ہوئی اور پہلی بار منظر عام پر آ رہی ہے، بالکل درست قرار پاتا ہے. مقدمہ انتخاب کربلا کتھا، مرتبہ حنیف نقوی. کچھ بتائیے اس میں. 1965 عیسوی میں مالک رام اور پروفیسر مختار الدین نے اس کو مرتب کر کے شائع کیا تھا حواشی کے ساتھ. جو ڈاکٹر آرزو اور مالک رام نے مرتب کیا تھا وہ شائع نہیں ہو سکا، نامکمل رہا. اور کچھ خاص ٹھیک ہے. اس کو پڑھیے. کربلا کتھا کا تجزیاتی مطالعہ. عزیز طلبہ، اب تک آپ نے فضل علی فضلی کی شخصیت اور اس کی کتاب کے تعلق سے تعارفی معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کربلا کتھا کی بازیافت اور تدوین و اشاعت سے متعلق انتہائی ضروری معلومات حاصل کر لی ہیں. آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہے. عزیز طلبہ، کربلا کتھا ایک مذہبی کتاب ہے جس کا بنیادی موضوع واقعات کربلا، شہادت حسین اور اہل شہادت حسین کے بعد اہل بیت پر گزرنے والی قیامت کا بیان ہے. اس کتاب میں واقعات کربلا کو انتہائی پرسوز ڈھنگ سے بیان کیا گیا ہے. ویسے تو یہ کتاب ملا کاشفی کی کتاب روضۃ الشہداء کا خلاصہ ہے، مگر فضلی کی تخلیقی صلاحیتوں نے اس کے خانے میں ہندوستانی حسن بھر دیا ہے. یہ کتاب بنیادی طور پر 12 مجالس پر مشتمل ہے. مجالس سے قبل دیباچے، مقدمے اور فاتحات بھی شامل ہیں. فضلی نے اپنے مقدمے میں مجلس عزا میں رونے کی احادیث کو پیش کر کے رونے کو ثواب کا ذریعہ بتایا ہے. مطلب اس کو یہ جانیے کہ یہ کتاب کیا ہے، ایک مذہبی کتاب ہے. کبھی کبھی اس سے پوچھ لیا جائے گا کہ حسن و عشق کی کتاب ہے، یا اسی طرح پوچھ لیا جائے گا داستان اور دیگر چیزوں کے کتابیں ہیں. تو اس کو یاد رکھنا ہے. یہ کسی کتابیں ہیں بتائیے. ملا حسین وائز کاشفی کی روضۃ الشہداء کا ازا ترجمہ. اور یہ مذہبی کتاب ہے. کچھ جی، اشعار پڑھیے اس کو. امام حسین پر زار زار روتے ہوئے پڑھیے. امام حسین کی شہادت پر زار زار ہوتے ہوئے فضلی کا مقدمہ ہی اس شعر سے شروع ہوتا ہے. اس مقدمے میں احادیث رونے کی، ان پر عمل کرے جو سو بے شک نہال ہے. پہلی مجلس وصال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان ہے، جس کا آغاز اس شعر کے ساتھ ہوا ہے. اس مجلس اول میں نبی کا وصال ہے، جس غم سوں آج دونوں جہاں پر ملال ہے. ٹھیک ہے، اس کو پڑھ لیجیے. یہ پڑھ لینا ضروری ہے. کہاں گیا؟
اس مجلس میں فضلی کا زیادہ زور حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفت و محبت کا نقشہ کھینچنے پر ہے۔ اس مجلس میں حضرت حسن اور حسین کے کردار کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تیسری مجلس میں شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم انگیز بیان ہے۔ چوتھی مجلس حضرت امام حسن کے وصال کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ پانچویں مجلس میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ بیان ہوا ہے اور چھٹی مجلس شہادت فرزندان مسلم بن عقیل کے روح فرسا واقعات پر مبنی ہے۔ مسلم بن عقیل کے کوفہ جانے اور شہید ہونے کے علاوہ ان کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم کی شہادت اور ان کے سروں کو دریائے فرات کے حوالے کر دینے کی انتہائی دلدوز تصویریں ان مجلسوں سے نکل کر سامنے آتی ہیں۔ ساتویں مجلس میں احوال دشت کربلا کا بیان ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس مجلس میں میدان جنگ میں سب سے پہلے شہادت حاصل کرنے والے حضرت حر کی شہادت و بہادری اور شہادت کا تفصیلی ذکر ہوا ہے۔ آٹھویں مجلس میں حضرت قاسم کی شہادت کا ذکر ہے، جس سے میدان جنگ میں جانے سے قبل حضرت امام حسین اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اور شادی کے بعد بہادری کا نمونہ پیش کرتے ہوئے حضرت قاسم بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ نویں مجلس علمبردار حضرت عباس شہادت کا بیان ہوا ہے۔ حضرت عباس کی شہادت کا بیان ہے۔ 10ویں اور 11ویں مجلس میں بالترتیب شہادت شبیہ رسول حضرت علی اکبر اور شہادت حضرت علی اصغر کا رقت آمیز بیان ہے۔ 12ویں مجلس شہادت امام حسین کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ سب کو۔